السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا محمد افضل آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، وقف ترمیمی بل پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم بھی اور مایوسی کا اظہار بھی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے وقف بائی یوزر میں سپریم کورٹ کی مداخلت سے انکار پر مایوسی ظاہر کرتے ہوئے اس معاملے میں جد و جہد جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ وقف ترمیمی قانون پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مسلم لیڈروں اور دیگر مسلم تنظیموں کی جانب سے وقف ترمیمی قانون کو رد کرنے کے مطالبے کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا ہے، البتہ کچھ شقوں پر روک لگا دی ہے۔ اس عبوری فیصلے پر ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا فضل الرحیم مجددی نے کہا کہ کچھ شقوں پر روک لگائی گئی ہے، لیکن کورٹ نے وقف ترمیمی قانون کو مسترد کرنے سے انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ خاص طور پر وقف بائی یوزر میں سپریم کورٹ نے مداخلت سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ سپریم کورٹ کے عبوری فیصلے کا جائزہ لے رہا ہے اور وکلاء سے مشورے کے بعد تفصیلی بیان جاری کیا جائے گا اور اگلے قدم کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ انہوں نے اس معاملے میں جد و جہد جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ وقف ترمیمی قانون کو چیلنج کرنے والوں میں سے ایک جمعیت علماء نے بھی عدالت کے فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ جمعیت علماء کے صدر مولانا ارشد مدنی نے ایک پوسٹ میں لکھا کہ ہم نے وقف قانون کے 3 اہم متنازع دفعات پر ملنے والی عبوری راحت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس عبوری ریلیف نے ہماری اس امید کو یقین میں بدل دیا ہے کہ انصاف ابھی زندہ ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر جے رام رمیش نے کہا کہ سپریم کورٹ کا حکم ان سیاسی پارٹیوں کی جیت ہے جنہوں نے پارلیمنٹ میں اس کی مخالفت کی، اور ساتھ ہی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے ان اراکین کی بھی جیت ہے جنہوں نے اپنی مخالفت کی تجاویز کو تفصیل سے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون پر عدالت کے فیصلے سے واضح ہو کہ اگرچہ اس معاملے پر جے پی سی میں مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکین کی اختلافی تجاویز کو مسترد کر دیا گیا تھا، لیکن آج وہ تمام اختلافات درست ثابت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے پر اپوزیشن پارٹیوں کے وکلاء نے دلیل دی تھی کہ اس قانون کے ذریعے ایسا ڈھانچہ بنایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اس کی حیثیت کو چیلنج کر سکتا ہے۔ ایسے مقدمات کی وجہ سے وقف املاک کی حیثیت غیر یقینی رہے گی۔ اس قانون کو نافذ کرنے کے پیچھے کا مقصد ووٹروں کو متاثر کرنا اور تنازع کو زندہ رکھنا معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ اس معاملے سے متعلق